یہ 2024 ہے تو آج سے 862 سال پہلے جو ہے دنیا میں ایک شخص چنگیز خان کے نام سے جو ہے وہ وارد ہوا، اور اس نے دنیا کے نقشے کو جو ہے وہ اچھا خاصا بدل دیا۔ اس کو اپنی زندگی میں کئی القابات جو ہیں ان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو قتال اعظم بھی کہا جاتا ہے، قہر خدا، جنگجوئے کامل، لیکن اس کا جو سب سے اچھا خطاب ہے وہ چنگیز خان ہے، جس کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو یورپین تاریخ دان ہیں وہ اپنی فہرست میں اسکندر اعظم کو نمبر 1 پہ رکھتے ہیں، اور وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں اور پھر نپولین پہ آ کے جو ہے وہ بات ختم کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو چنگیز خان کا ان دونوں سے مقابلہ جو ہے وہ بنتا ہی نہیں۔ کیونکہ اس کے لشکر کا جو سفر ہے وہ میلوں میں نہیں بلکہ عرض بلد اور طول بلد کے پیمانوں میں جو ہے وہ کیا جاتا تھا، اور ظلم و بربریت میں نمبر 1 کہ اس کے رستے میں جو بھی شہر آتا اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا۔ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ ہمیں شہر نہیں چاہیے، ہمیں زرخیز زمین چاہیے، ہمیں جو ہے وہ کھیتی چاہیے، ہمیں اجناس چاہیے۔ یہ ٹھنڈے صحرائے گوبی سے یہ چائنا کے جو ہے وہ شمال میں منگولیا، ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ آباد ہے۔ آج کل اس کا خبروں میں بڑا چرچا ہے کیونکہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ جا رہا ہے منگولیا، اور اس کے جو ہیں وہ گرفتاری کے وارنٹ جو ہیں وہ جاری کیے ہیں کسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے۔ اور یہ وہی رشیا ہے جس کو آج سے 9 صدیوں پہلے جو ہے وہ چنگیز خان نے فتح کیا تھا۔ چنگیز خان کے حملوں میں مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ جتنی بری تھی اس سے پہلے صلیبی جنگوں میں یا کسی بھی جنگ میں جو ہے وہ مسلمانوں کی حالت اتنی بری نہیں تھی ہو سکی۔ اور دوسری طرف عیسائی دنیا کا بھی یہی حال تھا کہ چنگیز خان کے جانشینوں سے ان کی جان بناتی تھی۔ مثلاً پولینڈ کا شاہ بول سالس، ہنگری کا بادشاہ بیلا، یہ جنگ کے میدانوں میں چنگیز خان کے پوتوں سے شکست گا کے جو ہے وہ بھاگے، اور اسی طرح سے سائی لیسا کا ڈیوک ہنری اپنے شاہ سواروں کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا، اور یہی حشر روس کے گرینڈ ڈیوک چارج کا ہوا۔ اور اسی زمانے میں کشتالیہ کی ملکہ نے فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئس کو جو ہے وہ ایک خط میں پکارا اور دہائی دی کہ میرے بیٹے تو کہاں ہے، ان منگولوں سے میری جان چھڑا۔ اور اسی زمانے میں جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک ثانی نے انگلستان کے شاہ ہنری ثالث کو خط لکھا کہ یہ جو تاتاری ہیں یہ عذاب الہی سے کسی طرح جو ہے وہ کم نہیں، اور یہ عیسائی دنیا پر عیسائیوں کے گناہوں کی پاداش میں نازل ہوئے ہیں، اور یہ اصل میں اسرائیل کے ان قبائلی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے سامری کے سنہرے بچڑے کو پوجا، اور بت پرستی کی سزا پر ان کو ایشیا کے ویران صحراؤں میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک راجر بیکن فلسفی ہیں، انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی کہ مغل دراصل دجال کے سپاہی ہیں جو اپنی آخری دہشت ناک فصل کاٹنے جو ہیں وہ آئے ہیں۔ یہ یقین ایک عجیب پیشن گوئی کی وجہ سے بھی مزید مستحکم ہوا جس کو سینٹ جیروم سے جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے عیسائی دنیا میں، کہ دجال کے زمانے میں ایشیا کے پہاڑوں کے اس پار یوج مجوج کے ملک سے ترکوں کی ایک قوم جو ہے وہ خروج کرے گی۔ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جو گندی اور میلی ہوگی، جو نہ شراب پیے گی، نہ نمک اور گیہوں کھائے گی، اور ساری دنیا پر تباہی لائے گی۔ اور اسی خوف کا فائدہ جو ہے وہ چنگیز خان نے اٹھایا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ مجھ سے اتنے خوف زدہ ہیں تو ان کے خوف کو اور بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ خوف کی حالت میں یہ لڑنے کے، یہ سوچنے کے جو ہے وہ قابل نہیں رہیں گے۔ وہ ایک خانہ بدوش تھا، ایک شکاری تھا، ایک چرواہا تھا، جس نے 3 بڑی سلطنتوں کے سپہ سالاروں کو شکست دی۔ خوارزم، شاہ خوارزم کا ذکر آگے ہم کریں گے۔ وہ وحشی تھا جس نے کوئی شہر نہیں دیکھا تھا اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے 50 قوموں کے لیے قانون نافذ کیا جس کو یاسا کہا جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ چنگیز خان کی رعایا میں بسنے والے بدھ مت کے پیروکار، عیسائیت کے پیروکار، یہودیت کے پیروکار، اسلام کے پیروکار اس کے پاس حاضر ہوتے، اور یاسا کے مطابق جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات جو ہیں ان کا تصفیہ کروانا چاہتے۔
اب اگر آپ اس کا معائنہ جو ہے وہ نپولین سے کریں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو خدا داد فوجی قابلیت جو ہے وہ حاصل تھی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو نپولین نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو مصر میں تقدیر کے حوالے چھوڑ دیا، مروا دیا، اور باقی فوج کا بچا کچا حصہ اس نے روس کے برف زاروں کے حوالے کر دیا، اور آخر کار واٹرلو کی جنگ میں جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے جیتے جی ہی اس کی سلطنت جو ہے وہ مٹ گئی، اس کا قانون جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا۔ اس کی موت سے پہلے اس کے بیٹے جو ہیں وہ لاوارث بک ہو گئے، اپنی سلطنت سے ہاتھ کھو بیٹھے، اور یوں اب یہ صرف ایک کسی تھیٹر کا ڈرامہ بن کے جو ہے یہ کردار رہ گیا ہے۔ اور اگر آپ فتح مندی کا مقابلہ جو ہے چنگیز خان کی فتح مندی کا مقابلہ اسکندر اعظم سے کریں گے، تو اسکندر اعظم ایک بے پرواہ فاتح مند نوجوان تھا جس کو دیوتا جیسا سمجھا جاتا تھا۔ چنگیز خان کو بھی لوگ بگدو کہتے تھے، یعنی کہ یہ دیوتا کا جو ہے وہ اوتار ہے۔ یہ جب اپنی فوج کے ساتھ مشرق سے نکلتا تو رستے میں آنے والے جتنے بھی شہر ہوتے وہ یونان کی عظمت کے جو ہے وہ گن گانے لگتے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اسکندر کے مرتے ہی اس کی جو عظیم سلطنت تھی اس کے سپہ سالار آپس میں لڑنے لگے، اور اس کے بیٹے کو سلطنت چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لیکن چنگیز خان جو ہے وہ اس قدر کامل اپنی سلطنت چھوڑ کے گیا تھا، جو آرمینیا سے لے کے کوریا تک اور تبت سے لے کے افغان تک جو ہے اس کے حکومت تھی، اور اس کے بیٹوں نے اس کے بعد حکومت کی، اس کے بعد اس کے پوتوں نے، قبلائی خان نے نصف دنیا پہ جو ہے وہ حکومت کی، اور یہ 13ویں صدی کی جو قائم سلطنت ہے یہ 5 صدیوں بعد 18ویں صدی میں زوال پذیر ہوئی۔ اور یہاں پہ ایک وصف اور بھی موجود ہے کہ کیونکہ چنگیز خان کے منگول ان پڑھ جاہل تھے، یہ لکھنا پڑھنا نہیں تھے جانتے، انہوں نے اپنی تاریخ خود نہیں لکھی۔ چنگیز خان کے جتنے بھی حالات و واقعات ہیں وہ ہمیں یورپین مورخین سے، ہمیں چائنیز مورخین سے جو ہیں وہ ملتے ہیں، کچھ مسلمان مورخین سے جو ہے وہ منسوب ہیں۔ لیکن اگر آپ اسکندر اعظم دیکھیں، آپ نپولین دیکھو، تو ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کی اپنی زندگی میں ان کی سوانح عمری جو ہے وہ لکھنا شروع کی۔ تاریخ بتاتی ہے جی کہ مئی کے مہینے میں 1162 عیسوی میں جو ہے چنگیز خان تموچن کے نام سے ایک سردار یسوکائی کے ہاں جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اس کا نام اس کے باپ یسوکائی نے تموچن جو ہے اپنے ایک دشمن کے نام پہ رکھا، کیونکہ جب یہ پیدا ہونے والا تھا یہ اس دشمن کی سرکوبی کے لیے جو ہے وہ گیا ہوا تھا، اور واپسی پہ اس نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام کے اوپر تموچن جو ہے وہ رکھا۔ اور کئی سال بعد پھر کرولتائی، جو کہ منگولوں کی سب سے بڑی مشاورت کی مجلس سمجھی جاتی ہے، اس نے پھر تموچن کو جو ہے وہ چنگیز خان کا خطاب جو ہے وہ دیا۔ اصل میں گوبی جو ایک سرد صحرا ہے، وہاں پہ زندگی کی کوئی قیمت نہیں، اونچے بلند ہموار ٹیلے جن پر تیز ہواؤں کے جکر جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، جن کی بلندی بادلوں کے قریب قریب پہنچتی ہے، جھیلیں ہیں جن کے اطراف میں اونچی اونچی گھاس ہے جس میں ہجرت کرنے والے پرندے جو ہیں وہ بسیرا کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ جھیل بیکال بھی موجود ہے۔ اس لیے اس شمالی گوبی میں بسنے والے جو انسان ہیں ان کو سخت جانی ورثے میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ ماں کا دودھ چھڑا کے گوڑی کا دودھ شروع کرایا جاتا ہے، اور اس وقت بچے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی فکر آپ کرے۔ گھریلو خیمے میں آگ کے قریب نوجوان جنگجو اور مہمانوں کا مقام ہے۔ عورتیں بائیں جانب بیٹھ ضرور سکتی ہیں لیکن ذرا دور، لڑکے اور لڑکیاں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی حال غذا کا ہے۔ بہار کے موسم میں جب گھوڑیاں اور گائیں خوب دودھ دیتی ہیں تو سب ٹھیک رہتا ہے، شکار بھی خوب ملتا ہے۔ قبیلے کے شکاری ہرن یا ریچھ مار لاتے ہیں، بجائے اس کے کہ لومڑیاں یا ایسے ہی اور سمور والے دبلے پتلے جانوروں کا شکار کریں۔ ہر جگہ ہر چیز دیگ میں ڈال دی جاتی ہے اور پھر کھائی جاتی ہے۔ اس طرح جوان طاقتور مرد جو پہلے چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، بوڑھے اور عورتیں ان کے بعد کھاتے ہیں، اور بچوں کو ہڈیوں اور ریشوں کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ کتوں کے لیے شاید کبھی کچھ
بچتا ہو۔ جاڑوں میں جب جانور دبلے ہو جاتے ہیں تو بچوں کو کچھ زیادہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں دودھ کے استعمال کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی کمیش بنائی جائے۔ کمیش دودھ کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کے خمیر دے کے اور پھینٹ کے تیار کی جاتی۔ 3-4 سال کے چھوٹے سے بچے کے لیے کمیش طاقت بخش اور کسی حد تک نشاور ضرور ہوتی تھی، مگر اس کو حاصل کرنے کی ایک ہی شرط تھی، یا تو وہ اس کو چرائے یا پھر وہ اس کو کسی سے مانگے۔ جب گوشت نصیب نہ ہوتا تو ابلے ہوئے باجرے سے بھوک کا کچھ نہ کچھ علاج کیا جاتا۔ بچوں کے لیے آخری جاڑوں کا زمانہ انتہائی بدترین ہوتا ہے۔ مویشی اس لیے نہیں زیادہ کاٹے جاتے کہ غلوں کی تعداد جو ہے وہ کم نہ ہو جائے، اور اس زمانے میں قبیلے کے جنگجو دوسرے قبیلوں سے غذا کا سامان لوٹتے، گھوڑے اور مویشی لوٹ کے لے جاتے۔ بچپن ہی سے بچوں کا گروہ لگ شکار کھیلتا اور کلہاڑیوں اور کند تیروں سے چوہوں کو یا کتوں کو مارنے کی مشق کرتا۔ وہ بیڑوں پر سواری کی مشق کرتے اور سہارے کے لیے ان کی پشم کو مضبوطی سے تھام لیتے۔ قوت برداشت وہ پہلی چیز تھی جو چنگیز خان کو ورثے میں ملی۔ ان لوگوں کا رہائشی خیمہ جو ہے وہ یوریت کہلاتا، جو ایک گاڑی پر کھڑا کر دیا جاتا، جسے درجن بل یا زیادہ بہل کھینچتے چراگاہوں اور میدانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ اپنے یوریت کو جو ہے وہ لیے پھرتے۔ سرداروں کی بیویاں علیحدہ علیحدہ یورتوں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتیں۔ لڑکیوں کا یہ فرض تھا کہ یورت کا سارا کام کاج کریں، اوپر کے روشن دان کے نیچے جن سے دھواں نکلتا ہے آگ جلائے رکھیں، خیمے کے دروازے کے باہر گاڑی کے لیے چوبی تختے پر کھڑی ہو کر تموچن کی ایک بہن بیلوں کو ہانکتی، ایک گاڑی کا بم دوسری گاڑی کے دورے سے باندھ دیا جاتا، اور اس طرح چرچر کرتی دھکے کھاتی ہوئی گاڑیاں چراگاہوں میں دور تک چلتیں۔ شاید ہی کبھی کوئی درخت یا ناہموار زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ نظر آتا، اور یوریت ہی ان کی ساری عمر کی جو ہے وہ دولت مانی جاتی تھی۔ بخارا یا کابل سے کلین جو ہیں وہ لوٹے جاتے۔ عورتوں کے ملبوسات سے بھرے صندوق، ریشمی کپڑے جو کسی ہوشیار عرب سوداگر سے کسی اور چیز کے محافظے خریدے ہوئے ہوتے، اور چاندی کے زیورات۔ خیمے کی دیواروں پر ٹنگے ہتھیاروں کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوتی۔ تموچن نوعمر جنگ چنگیز خان کے سپرد کئی فرائض تھے۔ گرمیوں کی چراگاہوں سے جاڑوں کی چراگاہوں تک سفر کرتے ہوئے جتنی ندیاں نالیاں آتے، سب میں مچھلیاں پکڑنا خاندان کے بچوں کا فرض تھا۔ گھوڑے کے گلے بھی ان کے سپرد تھے۔ اگر کوئی جانور گم ہو جاتا تو لڑکوں کو اس کی تلاش میں نکلنا پڑتا، اور نئی چراگاہوں کی تلاش بھی لڑکوں کا فرض تھا۔ زمین اور آسمان کے سنگم کی طرف وہ ہمیشہ چوکنے ہو کر دیکھتے رہتے کہ کہیں سے کوئی حملہ آور تو نہیں آ رہا۔ کئی راتیں انہیں آگ کے بغیر برف میں گزارنی پڑتیں۔ وہ مجبور تھے کئی دن مسلسل زین پر گزار دیتے، 3-4 دن تک پکا ہوا کھانا نہ کھا سکتے۔ کبھی کبھی تو انہیں مسلسل فاقے کرنے پڑتے۔ جب بکری یا گھوڑے کا گوشت ان کو وافر مقدار میں میسر آتا تو وہ فاقے کی دونوں کی کسر نکالتے اور اتنا کھاتے اور بچا لیتے کہ حیرت ہوتی۔ ان کا کھیل میدان میں 20 میل تک گھوڑ سواری کرنا، پھر کشتیاں لڑنا، جس میں اکثر ہڈیاں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی۔ تموچن کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا جسم بڑا طاقتور تھا اور اس کے دماغ میں تجویزیں سوچنے کی بڑی صلاحیت تھی۔ یہ گویا اپنے آپ کو ان حالات میں ڈالنے کا ایک اور طریقہ تھا۔ وہ کشتی لڑنے والوں کا سردار بن گیا، حالانکہ وہ زیادہ تنومند نہ تھا۔ وہ تیر اندازی خوب کر لیتا تھا، لیکن اس کا بھائی کسار اس سے زیادہ اچھا تیر انداز تھا۔ لیکن کسار جو ہے وہ تموچن سے دب کے رہتا، کیونکہ تموچن نے اوائل عمری میں اپنے ایک سوتیلے بھائی کو مار ڈالا تھا، جس نے تموچن کی مچھلی جو ہے وہ چرا لی تھی۔ رحم ان نوعمر خانہ بدوشوں کی نظر میں ایک بیکار چیز تھا۔ ہاں، انتقام جو ہے وہ فرض سمجھا جاتا تھا۔ تموچن کی ماں اولون کو اس کا باپ ایک پڑوسی قبیلے سے عین اس وقت اٹھا لایا جب وہ برات کے دن اپنے دولہے کے خیمے کی طرف جو ہے وہ جا رہی تھی۔ اولون ہوشیار بھی تھی اور ضدی بھی تھی۔ تھوڑے بہت واویلے کے بعد اس نے حالات سے جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا، لیکن یوریت میں سب جانتے تھے کہ ایک دن بدی کا بدلہ لینے کے لیے اس قبیلے کے آدمی ضرور آئیں گے۔
اور تموچن کو بھی پتہ تھا کہ وہ یسوکائی کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور وہ اس وقت 40,000 خیموں کا جو ہے وہ سردار ہے۔ اور تموچن کو یہ بھی پتہ تھا کہ منگولیا میں بسنے والے 2 طاقتور قبائل میں سے ایک جو قبیلہ ہے قریت کا جو سردار ہے تغرل خان، جس کو پریسٹر جان کے نام سے جو ہے وہ بھی جانا جاتا ہے، وہ اس کے باپ یسوکائی کا منہ بولا جو ہے وہ بھائی ہے، اور دونوں نے بھائی بننے کی جو ہے وہ قسم کھائی ہوئی ہے۔ اسی عمر میں تموچن نے اپنے باپ کے ایک دانشمند مشیر سے سنا کہ ہم چین کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم چین کا مقابلہ کرتے رہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم خانہ بدوش ہیں، ہمارا سامان رسد ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم کو اپنے لڑائی کے طریقے میں مہارت ہے، جب بھی موقع ملتا ہے ہم لوٹتے ہیں اور پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ اگر ہم چینیوں کی طرح شہر بسانا شروع کر دیں، اپنی عادتیں بدل ڈالیں تو ہم مغلوب ہو جائیں۔ اس نے مزید تموچن کو یہ بھی بتایا کہ خانقاہیں، مندر آدمی کو نرم دل بنا دیتے ہیں اور انسانوں پر صرف وہی حکومت کر سکتا ہے جو خوفناک ہو، جو جنگجو ہو۔ 8-9 برس کی عمر میں جب تموچن جو ہے غلے کی نگہبانی کا فرض پورا کر چکا تو اس کو اپنے باپ یسوکائی کے ساتھ سواری کی اجازت مل گئی۔ وہ اوائل عمری سے ہی بہت کم بات کرتا اور جو کچھ کہنے سے پہلے خوب غور کر لیتا۔ اسے اپنے غصے پر قابو نہ تھا، لیکن لوگوں کو اپنا گہرا دوست بنانے کا اس کو خداداد ملکہ حاصل تھا۔ عشق بھی اس نے یوں ہی دفن کیا جیسے ہی اس کے باپ نے کیا تھا۔ جب یہ اپنے باپ کے ساتھ ایک قبیلے کے سردار کے ہاں مہمان بن کے گیا تو اس کو سردار کی لڑکی جو ہے وہ بھاگ گئی۔ اس نے اپنے باپ یسوکائی سے پوچھا کیا میں اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ لڑکی کے باپ نے کہا ابھی یہ چھوٹی ہے۔ تموچن نے کہا جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اچھی خاصی نکلے گی۔ یسوکائی نے لڑکی کو جانچا، وہ بھی 9 سال کی تھی مگر حسین تھی۔ اس کا نام بوراتائی تھا اور یہ بوراتائی نام اس کے جد امجد کے نام پر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جو ہے وہ بوری تھیں۔ لڑکی ابھی چھوٹی تھی لیکن لڑکی کا باپ خوش تھا کہ اس کا یسوکائی کے قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ اس نے بھی تموچن کو جو ہے وہ پسند کیا اور کہا تیرے بیٹے کا چہرہ صاف ہے اور آنکھیں چمکدار ہیں۔ دوسرے دن رشتہ جو ہے وہ طے ہو گیا۔ اگلے دن تموچن کو اس کا باپ اسی قبیلے میں چھوڑ کے ایک مہم پہ نکل گیا۔ مقصد یہ تھا کہ تموچن اپنے سسرالی قبیلے میں کچھ وقت گزارے، اپنے سسر کو اور اپنی دلہن سے اچھی طرح جو ہے وہ واقفیت حاصل کر لے۔ لیکن ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ ایک مغل گھوڑ سوار دوڑا آیا اور اس نے آ کے تموچن کو خبر دی کہ اس کے باپ یسوکائی کو دشمنوں نے زہر دے دیا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، اور اس نے تموچن کو جو ہے وہ یاد کیا ہے۔ 13 سال کا تموچن جتنی تیز رفتاری سے ممکن ہو سکتا تھا اپنے باپ کے پاس پہنچا، لیکن اس کے جانے سے پہلے اس کا باپ مر چکا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کے قبیلے کے لوگوں نے بہت سے معاملات جو ہیں ان پر بحث کی۔ اس میں 2/3 سردار جو ہیں وہ یسوکائی کا قبیلہ چھوڑنے پر رضامند تھے۔ وہ 13 سال کے تموچن کو سردار ماننے پہ راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ قبیلے کا شرازہ بکھرنے نہ پائے۔ ان کا جو پرچم تھا یاک کی 9 دموں والا پرچم وہ ہاتھ میں اٹھایا اور تعاقب کیا جانے والوں کا، اور ان کی جا کے منت سماجت کی کہ قبیلہ نہ چھوڑ کے جائیں، میرا بیٹا آپ کی حفاظت جو ہے وہ کرے گا۔ دیکھا جائے تو جو قبیلے کا سردار ہے اس کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کی حفاظت کرے، بدلے میں قبیلے کے لوگ اس کو جو ہیں وہ ٹیکس دیں گے۔ اب دشمن قبائل کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ 13 سال کا تموچن جو ہے وہ ایک اچھا سردار نہیں بن سکے گا، تو جتنی جلدی ہو سکے
اس قبیلے پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور ان کے قبضے میں جتنی بھی زرخیز چراگاہیں ہیں ان پر قابض ہو جانا چاہیے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ تموچن جو ہے وہ بھاگ نکلے گا، لیکن تموچن بھاگا نہیں، وہ ڈٹ گیا۔ تو سب سے پہلے تموچن کا جو مقابلہ ہے قبیلہ تاجویت کے سردار تراگاتائی سے جو ہے وہ ہوا، وہ مغلوں کا نسلی دشمن تھا۔ تموچن کے بہت سے قبیلے والوں کو وہ اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا اور آخر کار انہوں نے ایک دن تموچن کے قبیلے پہ حملہ کر دیا۔ جنگجوؤں کے آنے سے پہلے تموچن اپنے بھائیوں کے ساتھ بھاگ نکلا۔ کسار نے بڑی قوت سے کمان چلائی، تیر پھینکے، گھوڑوں کو لگام لگائی، لیکن وہ ان سے بچ نہ سکا۔ بالآخر تموچن پکڑا گیا اور اس کو تراگاتائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ تراگاتائی نے حکم دیا کہ اسے کنگھ پہنا دیا جائے۔ یہ جو کنگھ ہے ایک چوبی ہتھ کڑی ہے جس سے شانے اور کلائیں جکڑ دی جاتی ہیں۔ تموچن کو قید ہوئے کافی دن ہو گئے۔ پھر ایک دن قبیلے والے کسی جنگ کی دعوت کے سلسلے میں باہر گئے۔ ایک محافظ جو ہیں وہ تموچن پر چھوڑ گئے۔ جب خیمے میں اندھیرا چھا گیا تو تموچن نے اسی چوبی ہتھ کڑی کے وار سے اپنے محافظ کو جو ہے وہ مار ڈالا۔ تب تموچن جو ہے وہ چاندنی رات میں ایک ندی کے کنارے بڑی سی گھاس میں چھپ گیا، لیکن اس کو ایک جنگجو نے دیکھ لیا۔ وہ ذرا سا رکا لیکن اس کو پکڑا نہیں اور وہاں سے جو ہے وہ خاموشی سے چل دیا۔ بالآخر تموچن اس بندے کی مہربانی کی وجہ سے اپنے دشمنوں کے قبیلے سے بھاگنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ جب وہ مانگے کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی زمینوں پر واپس پہنچا تو اس کی خیمہ گاہ جو ہے وہ جل چکی تھی۔ اب وہاں پہ صرف راکھ تھی اور مویشی جا چکے تھے۔ اس کی ماں اور اس کے بھائی جو ہے وہ غائب تھے۔ بہرحال اس نے ان کا پتہ لگا لیا۔ بہرحال یہ خانہ بدوشوں کے پاس اب صرف 8 گھوڑے تھے اور یہ گلہریوں کا شکار کر رہے تھے۔ بکری کے گوشت کی بجائے مچھلی پکڑنے پر جو ہے وہ گزارا کر رہے تھے۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں امید تھی کہ یہ اپنے سسر کے پاس جو ہے وہ جائے گا اور اس کے قبیلے سے مدد جو ہے وہ حاصل کرے گا، کیونکہ بورتا کا باپ ایک بڑا طاقتور سردار تھا اور کئی نیزہ برادر اس کی فوج میں جو ہے وہ شامل تھے۔ مگر تموچن ان کے پاس نہ گیا اور نہ ہی وہ اپنے باپ کے منہ بولے بھائی سردار تغرل کے پاس مدد کے لیے جو ہے وہ پہنچا۔ تموچن نے خود سے کہا کہ خالی ہاتھ بھیک منگوں کی طرح جانے سے اس کی رفاقت تو خاک میسر آئے گی، حقارت ہی اس کو بدلے میں جو ہے وہ ملے گی۔ وہ اپنے اس ارادے پر جمع رہا کہ جب زندگی میں وہ کچھ بن جائے گا برابری کی سطح پہ، پھر وہ تغرل خان کے پاس اور اپنے سسرالی قبیلے بورتا کے والد کے پاس جو ہے وہ جائے گا اس کا ہاتھ مانگنے۔ زندگی کی اس دوڑ دھوپ میں تموچن کے وہ 8 گھوڑے چوری ہو گئے اور اب تموچن جو ہے صرف اس کے پاس ایک اس کی سرخ گھوڑی ہی بچی تھی جس پہ وہ خود سوار تھا اور اس کے باقی بھائی جو ہیں وہ بغیر گھوڑوں کے تھے۔ اب وہ مکمل طور پر دشمن کے رحم و کرم پر تھے۔ تموچن نے بہرحال ارادہ کیا کہ وہ لٹیروں کا تعاقب کرے گا اور اپنے گھوڑے جو ہے وہ واپس لے کے آئے گا۔ وہ اپنی سڑک گھوڑی پر سوار ہوا اور 8 گھوڑوں کے پاؤں کے نشانات کا کھوج لگاتے ہوئے 3 روز تک ان کا تعاقب کرتا رہا۔ چوتھی صبح تموچن کو اپنا ایک ہم عمر جنگجو ملا جو ایک پگڈنڈی کے کنارے ایک گھوڑی کا دودھ دو رہا تھا۔ لگام کھینچ کے تموچن نے پوچھا تو نے کچھ لوگوں کو 8 گھوڑوں کو بھگا کر لے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ اس نے جواب دیا ہاں، پچھلے پہر 8 گھوڑے میرے قریب سے ہو کر گزرے تھے، میں تجھے وہ راستہ دکھاؤں گا وہ کدھر گئے ہیں۔ مغل کی طرف دوبارہ دیکھ کر اجنبی نوجوان نے اپنے چمڑے کا منہ بند کیا اور اسے لمبی لمبی گھاس میں چھپا دیا اور اسے کہا تو تھکا ہوا ہے اور پریشان معلوم ہوتا ہے، میرا نام بگورچی ہے اور میں تیرے ساتھ گھوڑوں کے تعاقب میں چلوں گا اور تیری سرخ گھوڑی اب جو ہے وہ تھک گئی ہے، اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دے، میں تمہیں ایک سفید گھوڑا جو ہے اس کے اوپر زین کس کر دیتا ہوں، اس کے اوپر تم بیٹھ جاؤ۔ اس طرح وہ دونوں گھوڑوں کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور پھر اس بگورچی کی مدد سے وہ دشمنوں کا مقابلہ کر کے اپنے 8 گھوڑوں کو
واپس لے کر بگورچی کے باپ کے خیمے میں واپس پہنچا تو بگورچی نے اپنے باپ کو جو ہے وہ پورا واقعہ جو ہے وہ کہا سنایا۔ اس کے باپ نے غصے میں اس کو کہا کہ تو اس کے ساتھ کیوں گیا تھا؟ بگورچی نے کہا کہ یہ تھکا ماندہ تھا اور پریشان تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس کا باپ جو ایک بڑے غلے کا مالک تھا، اس نے تموچن کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے وفادار دوست بنو۔ یوں بگورچی نے تموچن کو اپنا سردار بنا لیا، اور جب اس کے پاس آیا تو سیاہ سمور کا ایک تحفہ بھی جو ہے وہ لایا۔ تموچن نے اس کو اپنے قبیلے میں مرحبا کہا اور کہا کہ تیرے بغیر میں گھوڑوں کو نہ تو پا سکتا تھا نہ لا سکتا تھا، اس لیے ان 8 گھوڑوں میں سے آدھے تیرے۔ بگورچی نہ مانا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تجھ سے تیری چیز لے لوں تو میں تیرا رفیق کیسے ٹھہرا؟ نہ تموچن کنجوس تھا اور نہ اس کے بہادر نوجوان ساتھی فیاضی ان کی فطرت کی گہرائیوں میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ جس کسی نے تموچن کی کوئی خدمت کی وہ اسے کبھی نہیں بھولا۔ جیسے سوداگر کو اپنے سامان سے نفع کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح سے اس تموچن کو یقین تھا کہ اس کی تقدیر اس کی شجاعت سے ہی بنے گی۔ اس لیے اس میں وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفاقییں تھیں جو غریب خانہ بدوشوں میں پائی جا سکتی ہیں۔ جو کمزور تھا وہ ان کے ہاں بیکار تھا۔ اپنے قبیلے سے باہر انہیں کسی بھی شخص پہ اعتبار نہیں تھا۔ چالاکی سے انہوں نے سیکھا تھا کہ دشمن کے دغے سے کیسے بچا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آدمیوں سے کسی سے کوئی وعدہ کرتا تو وہ اپنی زبان کا پکا ہوتا، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا۔ کئی سال بعد بھی وہ کہا کرتا تھا، وعدہ خلافی حاکم کے لیے سب سے بڑی بدنما بات ہے۔ اب اس کے قبیلے کی تعداد بڑھ رہی تھی، کیونکہ بہت سے جنگجو جو اس کے باپ کے ساتھ تھے اب اس کی سرداری میں واپس آ رہے تھے۔ 17 برس کی عمر میں وہ بوراتائی کو لینے گیا تاکہ وہ اس کو بیاہ کر اپنی پہلی بیوی بنا کر خیمے میں لا سکے۔ بوراتائی کو تاریخ میں بوراتائی فوجین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اس عظیم شہنشاہ کی جو ہے وہ بیگم تھی، جس کے بطن سے 3 بیٹے تھے جو بعد میں آنے والی بڑی بڑی سلطنتوں کے حکمران جو ہیں وہ بنے۔ اس وقت تموچن نے مناسب جانا کہ اس کو سردار تغرل کے پاس جو ہے وہ جانا چاہیے۔ نوجوان بہادروں کا اور سموری لبادے کا تحفہ وہ ساتھ لے کے تغرل خان کے پاس پہنچا۔ تغرل خان کے قبیلے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عیسائی تھے، اور یہ نسلاً زیادہ تر ترک لوگ تھے۔ یہ مغلوں سے تجارت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ جب تموچن اپنے منہ بولے باپ کے دربار میں پہلی دفعہ گیا تو اس نے طاقتور قریت سے مدد نہ مانگی، بلکہ تغرل نے اس کی روانگی سے پہلے اسے یاد دلایا کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں مدد کا پیمان ہے۔ لیکن جلد ہی تموچن کو بوڑھے خان سے دوستانہ مدد کی درخواست کرنی پڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک طاقتور قبیلے نے جو کہ شمال سے برفانی پہاڑوں سے جو آیا، جن کو مکریت کہا جاتا ہے، اور یہ اصل میں تموچن کے ماموزاد قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، انہوں نے تموچن کے قبیلے پر حملہ کیا اور بوراتائی کو جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے۔ اور قبائلی نظام کے مطابق انہوں نے بوراتائی کو اس شخص کے حوالے کر دیا جس شخص سے اس کا باپ اس کی ماں اولون کو جو ہے وہ اٹھا کر لایا تھا۔ اب مکریت پر اکیلے حملہ کرنا جو ہے وہ تموچن کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے منہ بولے باپ تغرل کے پاس گیا اور قوم مکریت کے خلاف جو ہے وہ مدد کی درخواست کی۔ تموچن کے ساتھ اس کے منہ بولے باپ تغرل نے ایک فوجی دستہ جو ہے وہ روانہ کیا اور یہ مکریت کے قبیلے پر حملہ آور ہو گئے۔ چاندنی رات میں بوراتائی نے چاندنی رات میں جب یہ ہلچل سنی تو وہ بھاگ کر قید خانے سے باہر نکلی اور اس نے تموچن کے گھوڑے کی لگام جو ہے وہ پکڑ لی۔ اس کے کچھ دیر بعد بوراتائی کے ہاں پہلا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا، جس کا نام جوجی رکھا گیا۔ یہ چنگیز خان کا پہلا بیٹا تھا۔
اس کے نطفے کے اوپر لوگوں کو شک رہا اور لوگ چنگیز خان کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کو تاتاری جو ہے وہ کہتے رہے، لیکن پھر بھی چنگیز خان بورتائی کو ہمیشہ چاہتا رہا اور اس کو اپنا بیٹا جو ہے وہ مانا، اور یہ اس کا ایک چہیتا بیٹا تھا۔ جوجی جو ہے اس نے یورپ فتح کیا اور یورپ میں رہنا جو ہے وہ پسند کیا، اور چنگیز خان کی آخری ایام میں ہی جو ہے جوجی کی موت ہوگی، جس کا بہت زیادہ صدمہ تھا، بہت زیادہ رنج تھا چنگیز خان کو۔ وقت گزرتا رہا اور چنگیز خان تاجویت سے، تاتاریوں سے اپنی پرانی لڑائیاں جو ہیں ان کا حساب چکتا کرتا رہا۔ اسی طرح کی ایک لڑائی میں اس کے حلق میں ایک تیر پیوست ہو گیا، اس کے دو رفیقوں نے اس کو اٹھایا اور اس کا جو ہے وہ علاج کیا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ وہ بیمار پڑ گیا اور مرنے کے قریب تھا، لیکن پھر جو ہے وہ بچ گیا۔ اسی طرح سے ایک قبیلے کے ہاں دعوت میں گیا تو انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی، خندق میں گرانے کی کوشش کی، لیکن تموچن جو ہے وہ وہاں سے بھی بچ گیا۔ اب اس کے جنگجوؤں کی تعداد 13,000 تک جو ہے وہ پہنچ گئی تھی، اور اس وقت تاجویت قبیلے والے برگاتائی سردار کی سرداری میں 30,000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر ان کے مقابلے میں آ گئے۔ پھر تاریخ میں جو جنگ ہوئی اس کو چھکڑوں کی جنگ کہا جاتا ہے، جب چنگیز خان نے اپنے 13,000 جنگجوؤں کے ساتھ 30,000 جنگجوؤں کو بھاگنے پہ مجبور کیا، اور اپنی بیل گاڑیوں کو، چھکڑوں کو اس طرح سے استعمال کیا کہ دشمن جو ہے وہ سمجھا کہ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ اس جنگ میں 6,000 دشمنوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان اپنے ہاتھ میں ہاتھی دانت سے بنا ہوا ایک عصا جو ہے وہ رکھتا، جو کہ اس کے سپہ سالاری کی نشانی تھا۔ اب وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا کہ زیادہ سے زیادہ آدمی جو ہیں وہ اس کے نوکر بنیں، اور وہ زندگی کے تموچن نے ابھی تک سیاسی طاقت کے متعلق جو ہے وہ غور نہیں کیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ وہ اپنے گرد جو ہے وہ جنگجو اکٹھے کر رہا تھا۔ اس کے جنگجوؤں میں بگورچی کسار تو تھے ہی، اس کے علاوہ اس میں ارغون تھا جو کہ ستار بجاتا تھا، اس میں اس کا سب سے قابل سپہ سالار جبی نویان تھا، اور اسی طرح سے سوبدائی بہادر تھا جو بڑے مارکے کا تیر انداز تھا۔ یہ جبی نویان اور سوبدائی بہادر یہ وہ سپہ سالار تھے جنہوں نے طول بلد کے 90 درجوں تک تباہی اور بربادی جو ہے وہ پھیلا دی۔ جبی نویان ایک دشمن قبیلے کا نوجوان تھا جو ایک لڑائی کے بعد پکڑا گیا اور تموچن کے سامنے جو ہے لایا گیا۔ اس کے پاس گھوڑا نہ تھا، اس نے گھوڑا مانگا اور کہا کہ مغلوں میں سے جو ہو سکے اس کا مقابلہ تنہا کرے۔ تموچن نے اس کی درخواست منظور کر لی اور جبی نویان کو ایک تیز سفید ناک والا گھوڑا دے دیا۔ سوار ہو کے جبی نویان مغلوں کی صف کو کاٹتا ہوا بچ کر نکل گیا، لیکن وہ پھر واپس آ گیا اور اس نے خان کا نوکر بننے کی خواہش ظاہر کر دی، اور یوں پھر چند سالوں کے بعد اس نے 1,000 سفید ناک والے گھوڑے چنگیز خان کو بطور تحفتاً بھیجے، جو اس بات کو دہراتے تھے کہ جبی نویان ابھی بھی وہ واقعہ نہیں بھولا۔ سوبدائی جو بہادر ہے وہ کافی زریق تھا کہ ایک لڑائی میں، تاتاریوں کی ایک لڑائی میں چنگیز خان نے کہا کہ کون سردار پہلے حملہ کرے گا، تو سوبدائی بہادر سب سے پہلے باہر آیا اور اس نے کہا کہ میں حملہ کروں گا، لیکن تاتاریوں کے لشکر میں پہلے تنہا جاؤں گا۔ وہ تاتاریوں کے لشکر میں گیا اور اس نے جا کے انہیں کہا کہ میں نے چنگیز خان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور اب میں آپ کے قبیلے میں شامل ہونے آیا ہوں۔ وہاں پہ کچھ دن رہنے کے بعد اس نے انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ اب چنگیز خان آپ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ جب وہ بالکل تیار نہیں تھے تو مغلوں نے حملہ کیا اور تاتاریوں کو تہس نہس کر دیا۔ اسی ہوشیاری اور چالاکی کی بنا پر یہ چنگیز خان کا ایک خاص سپہ سالار بن گیا۔ اسی طرح کا ایک سردار یسوتائی تھا جس سے زیادہ جری اور کوئی نہیں،
اس کی انوکھی خوبیاں یہ تھیں کہ وہ لمبی لمبی مسافتیں طے کرتا، نہ وہ خود تھکتا نہ اسے بھوک پیاس لگتی، اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ماتحت افسروں کو بھی جو ہے وہ تکلیفیں نہیں پہنچتی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ تموچن کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اس نے دنیا پر حکومت کرنی ہے تو اس کو ان قبائلی لڑائیوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ اسی لیے وہ دوبارہ سے اپنے منہ بولے باپ طغرل خان کے پاس جو ہے وہ پہنچا اور اس کے سامنے ایک معاہدے کی تجویز پیش کی، اور اس نے اس کو کہا کہ تیرا دغا باز بھائی تیرے علاقے پر حملہ کر کے تیری چراہ گاہوں کو آپس میں بانٹ لیں گے تیرے مرنے کے بعد۔ تیرا بیٹا ابھی اتنا عقل مند نہیں، تیرے دشمن تجھ پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا بیٹا جو ہے وہ بنا لے اور میں تیرے قبیلے کو جو ہے وہ اپنا لوں۔ یعنی کہ وہ طغرل خان کا متبنہ بننا چاہتا تھا۔ طغرل خان نے اس کی درخواست منظور کر لی کیونکہ وہ اس نوجوان مغل کو بہت چاہتا تھا۔ تموچن بھی اس معاہدے پر ثابت قدم رہا۔ جب کرائیتیوں کو، ان کے شہروں کو، ان کی زمینوں سے مغرب کے قبیلوں نے، بت مت والوں نے، مسلمانوں نے، عیسائیوں نے حملہ کیا تو تموچن نے ان کا مقابلہ کیا۔ اسی زمانے میں تاتاریوں کے قبیلے نے چین کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور دوبارہ چین پر حملہ آور ہو گئے۔ چین کے بادشاہ نے اپنے ایک افسر کو چینی فوجی دے کر روانہ کیا کہ وہ ان تاتاریوں سے مقابلہ کر سکے، لیکن تاتاری قبائل جو ہے وہ بکھر گئے اور چینی فوج وہاں پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ جب اس بات کی اطلاع تموچن کو پہنچی تو یہ فوراً طغرل خان کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ ہم دونوں مل کے تاتاریوں پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے چینی فوج ہے، وہ مزید پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس طرح سے ہم ان کا خاتمہ کر سکیں گے۔ اب جو جنگ ہوئی تو اس میں تاتاریوں کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا، بہت سے قیدی جو ہیں وہ ہاتھ لگے، اور دوسری طرف جو چینی افسر تھا اس کو اپنے بادشاہ کے سامنے یہ دعویٰ کرنے کا موقع مل گیا کہ تاتاریوں کو اس نے جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ بدلے میں چینی سپہ سالار نے طغرل خان کو اور تموچن کو باغیوں کا دشمن سالار کا لقب دیا اور ان کی عزت افزائی کے لیے ایک چاندی کا جولا اور کچھ سونا جو ہے وہ تحفے کے طور پر بھیجا۔